بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یوں تو ہر مسلمان سال بھر میں بہت سی عبادات اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے سر انجام دیتا ہے، لیکن ان تمام عبادات میں جب ہم روزے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت ہی خاص، بہت ہی غیر معمولی اور نہایت ہی اہم عبادت ہے۔ آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار رجب سے شروع فرما دیتے تھے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے روزے کو آسان کرنے کی غرض سے شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں اور جنت کو خصوصیت کے ساتھ آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں یہ بتاتی ہیں کہ روزہ بہت ہی خاص عبادت ہے جس کے لیے بہت ہی خصوصیت کے ساتھ انتظار اور اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پھر احادیث طیبہ میں غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کے بہت ہی خاص فوائد ہیں جو دیگر عبادات میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ ان خاص اور اہم اور امتیازی فوائد میں سے ہم یہاں پر 10 کا تذکرہ کریں گے۔ ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ روزہ تمام گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دے۔ نمبر 3، روزہ جہنم سے بچاؤ کا ایک قلعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے اور جہنم سے بچاؤ کا ایک قلعہ ہے۔ اور نمبر 4، روزہ جہنم سے کوسوں دور لے جاتا ہے۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور لے جائیں گے کہ جتنی مقدار ایک کوا اپنی عمر کی ابتدا سے لے کر بوڑھے ہو کر مرنے تک اڑتے ہوئے مسافت طے کرتا ہے۔ اور نمبر 5، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ نمبر 6، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ دار کا ہر لمحہ اس کے اندر عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی نیند عبادت ہے، اس کا سانس لینا تسبیح ہے اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 7، روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو خاص طور پر تیار فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے جنت کو شروع سال سے لے کر اخیر سال تک تیار کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی حوروں کی بھی روزہ دار کے لیے شروع سال سے لے کر آخر سال تک آرائش اور زیبائش کی جاتی ہے۔ نمبر 8، روزہ دار کا قیامت کے روز ایک خصوصی استقبال کیا جائے گا اور خصوصی اکرام کیا جائے گا، جس سے اندازہ ہوگا
کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو خصوصی اکرام سے نواز رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس سے صرف روزہ داروں کو پکارا جائے گا، اور جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ نمبر 9، جتنی بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا جب اجر بتایا ہے تو اس کو کسی اعداد و شمار کے ذریعے بتایا ہے، لیکن جب روزے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا اجر اتنا ہے کہ جو اللہ ہی کے علم میں ہے اور وہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ اور روزے کا آخری خاص اور اہم اور امتیازی فائدہ یہ ہے کہ روزہ صحت کا سبب ہے۔ اس کی گارنٹی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو اور تندرست رہو۔ ان تمام احادیث سے اور ارشادات سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ روزہ ایک انتہائی اہم عبادت ہے اور خاص عبادت ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، بہت ہی خاص فضائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر اور فضل ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر اس کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ نہیں معلوم کہ اگلے رمضان کون زندہ ہے، کون اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے اور اس جو نعمت ہمیں اس وقت نصیب ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور روزے جیسی عبادت کو بالکل بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور روزوں کو ہمارے لیے آسان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔